شیخ جلیل اور عالم خیبر حسن بن علی طبری کتاب کامل بہائی میں اسیر اہل بیت اطہار کے شام آنے کے بارے میں لکھتے ہیں کہ اہل بیت کو کوفہ سے شام تک ہر بستی میں لے جایا گیا۔ ہر بستی سے شہر تک کے لوگوں نے ان پر چیزیں پھینکی۔ جب یہ قافلہ شام سے 12 میل کی دوری پر دمشق کے داخلی دروازے پر پہنچا تو ان کو 3 دن تک وہاں روکا گیا، کیونکہ شہر کو سجایا جا رہا تھا۔ شہر میں اس طرح آئینہ بندی کی گئی کہ پہلے کبھی نہ دیکھی گئی۔ 5 لاکھ کے قریب مرد اور عورتیں دفوں کے ساتھ اور امراء و رئیس طبلوں، بگلوں، باجوں اور نقاروں کے ساتھ نکلے۔ کئی ہزار مردوں عورتیں ناچتے ہوئے، دف، چنگ اور رباب بجاتے ہوئے ان کے استقبال کے لیے آئے۔ سارے علاقے کے لوگوں کے ہاتھوں پیر مہندی سے رنگے ہوئے تھے اور آنکھوں میں سرما لگا تھا۔ لوگوں کی کثرت قیامت صغریٰ کا سا منظر پیش کر رہی تھی۔ جب سورج طلوع ہوا تو ملعونوں نے شہر کا رخ کیا۔ لوگوں کے ہجوم کے سبب قیدی زوال کے وقت کے قریب یزید کے گھر کے دروازے تک پہنچے۔ یزید کا تخت ایوان اور گھر سجایا گیا تھا۔ سونے اور چاندی کی کرسیاں دائیں بائیں نصب کی گئی تھیں۔ جب دربان باہر آیا تو وہ ملعون سالاروں کو سروں کے ساتھ یزید کے پاس لے گیا اور ان سے حال احوال لینا شروع کیا۔ جواب میں ملعونوں نے کہا کہ وقت کے بادشاہ کی مدد سے ہم نے ابو تراب کے خاندان سے بدلہ لیا اور سارا احوال دیا گیا۔ سہل بن سعد سعدی سے نقل ہوا ہے کہ میں حج بیت اللہ اور بیت المقدس کی زیارت کے لیے گیا ہوا تھا۔ جب دمشق پہنچا تو میں نے ایک ایسا شہر دیکھا کہ جو خوشی و شادمانی سے پر ہے۔ پھر کچھ لوگ دیکھے جو مسجد میں چھپ کر رو رہے تھے اور دکھی لگ رہے تھے۔ میں نے پوچھا کون ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محب و موالی ہیں۔ آج امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک اور اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اسیر بنا کر شہر میں لایا جائے گا۔ سہل کہتا ہے میں صحرا کی جانب نکلا جہاں لوگوں اور گھوڑوں کی کثرت تھی۔ دف، باجا، بگل اور نقاروں کے سبب محشر مچا ہوا تھا۔ میں نے دیکھا بڑا لشکر عام پہنچا اور سروں کو نیزوں پر لایا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے حضرت عباس علیہ السلام کا سر لایا گیا تھا۔ باقی سروں کے پیچھے امام حسین علیہ السلام کے اہل حرم تھے۔ میری نظر امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک پر پڑی جس میں سے ہیبت اور عظیم نور جاری تھا۔ داڑھی مبارک چاپوئی تھی جس میں کالے سفید بال نمایاں تھے۔ مہندی کے پتوں کا خضاب ہوا تھا۔ آپ علیہ السلام کی آنکھیں زیادہ سیاہ تھیں۔ آپ کی بھویں ملی ہوئی تھیں، ناک لمبی اور آنکھیں کھلی ہوئی، مسکراتی نگاہ آسمان کی طرف تھی۔ ہوا آپ علیہ السلام کی داڑھی مبارک کو دائیں سے بائیں جانب لے جا رہی تھی۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ آپ امیر المومنین علی علیہ السلام ہیں۔ عمر بن منظر ہمدانی کہتا ہے کہ میں نے سیدہ ام کلثوم سلام اللہ علیہا کو دیکھا۔ آپ کے سر مبارک پر ایک پرانی چادر اور چہرہ مبارک پر روبند بندھا تھا۔ میں قریب گیا، امام زین العابدین اور پاک بیبیوں کو سلام کیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اے مومن اگر ہو سکے تو اس شخص کو کہ جس کے پاس امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک ہے کچھ دے کہ وہ آگے چلے، ہم نہایت مصیبت زدہ ہیں۔ میں نے اس لعین کو 100 درہم دیے کہ وہ حضرت امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک آگے لے جائے اور عورتوں سے دور رہے۔ قافلہ یوں چلتا رہا جب تک کہ سر مبارک یزید کے سامنے نہ رکھا گیا۔ بازار کوفہ میں امام سجاد علیہ السلام کا خطبہ۔ کوفہ کے زن و مرد جو ہزاروں کی تعداد میں یہ نظارہ دیکھنے کے لیے وہاں جمع تھے، آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس تباہ حالت میں دیکھ کر زاروں قطار رونے لگے۔ امام زین العابدین نے نحیف و نزار آواز کے ساتھ فرمایا اے کوفہ والو یہ تو بتاؤ ہمیں قتل کس نے کیا ہے؟ اسی اثنا میں ایک کوفیہ عورت نے بالائے بام جھانک کر دیکھا اور دریافت کیا کہ تم کس قوم و قبیلہ کے قیدی ہو؟ نبی زادیوں نے فرمایا ہم خاندان نبوت صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھنے والے اسیر ہیں۔ یہ سن کر وہ نیک بخت عورت نیچے اتری اور کچھ برقعے اور چادریں اکٹھی کر کے ان کی خدمت میں پیش کی جن سے پردگیان عصمت نے اپنے سروں کو ڈھانپ لیا۔ اس وقت عقیلہ بنی ہاشم نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ لوگوں کے گریہ و بکا اور شور و شغب کی وجہ سے کان پڑی آواز نہیں سنائی دیتی تھی، لیکن راویان اخبار کا بیان ہے کہ جو ہی شیر خدا کی بیٹی نے لوگوں سے کہا خاموش ہو جاؤ تو کیفیت یہ تھی کہ آتے ہوئے سانس رک کے اور جر سے کارواں کی آوازیں خاموش ہو گئیں۔ اس کی بعد خطیب منبر سلونی کی دختر نے خطبہ شروع کیا تو لوگوں کو حضرت علی علیہ السلام کا لب و لہجہ اور ان کا عہد یاد آ گیا۔ راوی کہتا ہے خدا کی قسم میں نے کبھی کسی خاتون کو دختر علی سے زیادہ پرزور تقریر کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔
بی بی کے لب و لہجہ اور انداز خطابت سے یہ معلوم ہوتا تھا کہ گویا جناب امیر المومنین کی زبان سے بول رہی ہیں۔ بالفاظ دیگر یوں محسوس ہوتا کہ حضرت امیر آپ کی زبان سے بول رہے ہیں۔ جب ہر طرف مکمل خاموشی چھا گئی تو ام المصائب نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا: سب تعریفیں خداوند ذوالجلال و اکرام کے لیے ہیں، اور درود و سلام ہو میرے نانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی طیب و طاہر اور نیک و پاک اولاد پر۔ اما بعد، اے اہل کوفہ، اے اہل فریب و مکر، کیا اب تم رو رہے ہو؟ تمہارے آنسو کبھی خشک نہ ہوں اور تمہاری آہو فغاں کبھی بند نہ ہو۔ تمہاری مثال اس عورت جیسی ہے جس نے بڑی محنت و جان فشانی سے محکم ڈوری بانٹی اور پھر خود ہی اسے کھول دیا اور اپنی محنت پر پانی پھیر دیا۔ تم ایسی جھوٹی قسمیں کھاتے ہو جن میں کوئی صداقت نہیں۔ تم جتنے بھی ہو سب کے سب بےہودہ گو ڈینگ مارنے والے، پیکرو، فسق و فجور اور فسادی، کینہ پرور اور لونڈیوں کی طرح جھوٹے، چاپلوس اور دشمنی کی غماز ہو۔ تمہاری یہ کیفیت ہے کہ جیسے کثافت کی جگہ سبزی یا اس چاندی جیسی ہے جسے دفن شدہ عورت کی قبر پر رکھا جائے۔ آگاہ رہو، تم نے بہت ہی برے اعمال کا ارتکاب کیا ہے جس کی وجہ سے خداوند عالم تم پر غضبناک ہے، اس لیے تم اس کے ابدی عذاب و عطاب میں گرفتار ہو گئے۔ اب کیوں گریہ و بکا کرتے ہو؟ ہاں، البتہ تم اس کے سزاوار ہو کہ رو زیادہ اور ہنسو کم۔ تم امام علیہ السلام کے قتل کی آر و شنار میں گرفتار ہو چکے ہو اور تم اس دھبے کو کبھی دھو نہیں سکتے۔ اور بھلا تم خاتم نبوت اور معدن رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند اور جوانان جنت کے سردار، جنگ میں اپنے پشت پناہ، مصیبت میں جائے پناہ، منارہ حجت اور عالم سنت کے قتل کے الزام سے کیوں کر بری ہو سکتے ہو؟ لعنت ہو تم پر اور ہلاکت ہے تمہارے لیے۔ تم نے بہت ہی برے کام کا ارتکاب کیا ہے اور آخرت کے لیے بہت برا ذخیرہ جمع کیا ہے۔ تمہاری کوشش رائیگاں ہو گئی اور تم برباد ہو گئے۔ تمہاری تجارت خسارے میں رہی اور تم خدا کے غضب کا شکار ہو گئے۔ تم ذلت و رسوائی میں مبتلا ہوئے۔ افسوس ہے اے اہل کوفہ تم پر۔ کچھ جانتے بھی ہو کہ تم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کس جگر کو پارا پارا کر دیا اور ان کا کون سا خون بہایا اور ان کی کون سی حد تک حرمت کی اور ان کی مستورات کو بے پردہ کیا۔ تم نے ایسے اعمال شنی کا ارتکاب کیا ہے کہ آسمان گر پڑے، زمین شگافتہ ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ تم نے قتل امام کا جرم شبی کیا ہے جو پہنائی و وسعت میں آسمان و زمین کے برابر ہے۔ اس قدر بڑے پر آسمان سکون برسا ہے تو تم تعجب کیوں کرتے ہو؟ یقیناً آخرت کا عذاب اس سے زیادہ سخت اور رسوا کن ہوگا۔ اس وقت تمہاری کوئی امداد نہ کی جائے گی۔ تمہیں جو مہلت ملی ہے اس سے خوش نہ ہو، کیونکہ خداوند عالم بدلہ لینے میں جلدی نہیں کرتا، کیونکہ اسے انتقام کے فوت ہو جانے کا خدشہ نہیں ہے۔ یقیناً تمہارا خدا اپنے نافرمان بندوں کی گھات میں ہے۔ پھر بی بی عالم نے منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ لوگ حیران و سرگرداں ہیں اور تعجب سے انگلیاں منہوں میں ڈالے ہوئے ہیں۔ میں نے ایک عمر رسیدہ شخص کو دیکھا جو میرے پہلو میں کھڑا رو رہا تھا۔ اس کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو چکی تھی، ہاتھ آسمان کی طرف بلند تھے اور وہ اس حال میں کہہ رہا تھا: میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ کے بزرگ سب بزرگوں سے بہتر، آپ کے جوان سب جوانوں سے افضل، آپ کی عورتیں سب عورتوں سے افضل، آپ کی نسل سب نسلوں سے اعلیٰ اور آپ کا فضل عظیم ہے۔ مخدومہ کونین کے بعد جناب ام کلثوم بنت حیدر کرار نے بآواز بلند آہ و بکا کرتے ہوئے یہ خطبہ ارشاد فرمایا: تمام حمد و ثنا خدائے قادر و مطلق کے لیے ہے اور درود و سلام ان ہستیوں پر جو لائق درود و سلام ہیں۔ اما بعد، اے اہل کوفہ، برائی ہو تمہارے لیے۔ تم نے کیوں حسین کی نصرت نہ کی؟ ان کو شہید کر دیا، ان کے مال و اسباب کو لوٹا اور اسے اپنا ورثہ بنا لیا اور ان کے اہل و عیال کو قید کیا۔ تمہارے لیے ہلاکت اور رحمت ایزدی سے دوری ہو۔ وائے ہو تمہارے حال پر۔ کیا کچھ معلوم بھی ہے کہ تم کن مصائب میں مبتلا ہوئے اور کیا بوجھ اپنی پشت پر اٹھایا اور کن کے خون تم نے بہائے، کن اہل حرم کو تکلیفیں پہنچائیں، کن لڑکیوں کو لوٹا اور کن اموال پر ناجائز قبضہ کیا۔ تم نے ایسے شخص کو قتل کیا جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد تمام لوگوں سے افضل تھا۔ رحم تمہارے دلوں سے اٹھا لیا گیا۔ یقیناً خدا کا گروہ ہی کامیاب و کامران ہوتا ہے اور شیطانی گروہ خائب و خاسر ہوتا ہے۔ پھر حزن و ملال میں ڈوبے ہوئے یہ اشعار پڑھے: وائے ہو تم پر، تم نے بلا قصور میرے بھائی کو شہید کیا، اس کی سزا تمہیں جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں دی جائے گی۔ تم نے ایسے خون بہائے جن کے بہانے کو خدا، رسول اور قرآن نے حرام قرار دیا تھا۔ تمہیں آتش جہنم کی بشارت ہو کہ جس میں تم ابد الآباد تک معذوب رہو گے۔
میں اپنے اس بھائی پر جو بعد از رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگوں سے افضل تھا زندگی بھر روتی رہوں گی اور کبھی نہ خشک ہونے والا سیل عشق بہاتی رہوں گی۔ اور جناب ام کلثوم کے خطبہ کا اس قدر اثر ہوا کہ روتے روتے لوگوں کی ہچکیاں بندھ گئیں۔ عورتیں اپنے بال بکھیر کر ان میں مٹی ڈالنے لگیں اور چہروں پر تمانچے مارنے شروع کیے۔ اسی طرح مرد شدت غم سے نڈال ہو کر اپنی داڑیاں نوچنے لگے۔ اس روز سے زیادہ رونے والے مرد اور عورتیں کبھی نہیں دیکھے گئے۔ لوگ ابھی گریہ و بکا کر رہے تھے کہ امام زین العابدین نے انہیں خاموش ہونے کا حکم دیا۔ چنانچہ جب سب لوگ خاموش ہو گئے تو امام سجاد علیہ السلام نے خدا کی حمد و ثنا اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کے بعد فرمایا، اے لوگو، جو شخص مجھے پہچانتا ہے تو وہ پہچانتا ہی ہے، اور جو شخص نہیں پہچانتا میں اسے اپنا تعارف کرائے دیتا ہوں، میں علی ابن الحسین ہوں۔ اے لوگو، میں تمہیں خدا کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، کیا تم نے میرے پدر عالی قدر کو دعوتی خطوط لکھ کر نہیں بلایا تھا اور ان کی نصرت و امداد کے عہد و پیمان نہیں کیے تھے؟ اور جب وہ تمہاری دعوت پر لبیک کہتے ہوئے تشریف لائے تو تم نے مکر و فریب کا مظاہرہ کیا اور ان کی نصرت و یاری سے دستبرداری اختیار کر لی۔ اسی پر اکتفا نہ کیا بلکہ ان کے ساتھ قتال کر کے ان کو قتل کر دیا۔ ہلاکت ہو تمہارے لیے کہ تم نے اپنے لیے بہت برا ذخیرہ جمع کیا، اور برائی ہو تمہاری رائے اور تدبیر کے لیے۔ بھلا تم کن آنکھوں سے جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھو گے جب وہ تم سے فرمائیں گے کہ تم نے میری عطرت اہل بیت کو قتل کیا اور میری حد تک حرمت کی، اس لیے تم میری امت سے نہیں ہو۔ راویان اخبار کا بیان ہے کہ جب امام کا کلام غم التیام یہاں تک پہنچا تو ہر طرف سے لوگوں کے رونے اور چیخ و پکار کی آوازیں بلند ہونے لگیں، اور ہر ایک نے دوسرے کو کہنا شروع کیا، یعنی تم بے علمی میں ہلاک و برباد ہو گئے ہو۔ امام سجاد نے پھر سے سلسلہ کلام شروع کرتے ہوئے فرمایا، خدا اس بندے پر رحم کرے جو میری نصیحت کو قبول کرے اور میری وصیت کو خدا اور رسول خدا اور اہل بیت رسول کے بارے میں یاد رکھے، کیونکہ تمہارے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں اعلیٰ ترین نمونہ موجود ہے۔ سب نے یک زبان ہو کر کہا، یا ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب آپ کے مطیع و فرما بردار ہیں، آپ جو حکم دیں گے ضرور اس کی تعمیل کی جائے گی، ہم آپ کے دوستوں کے دوست اور دشمنوں کے دشمن ہیں۔ امام سجاد نے ان کا یہ کلام فریب انضمام سن کر فرمایا، اے گروہ مکاراؤں عیاراں، اب تمہاری یہ خواہش پوری نہیں ہو سکتی۔ اللہ کریم ہم سب کو دین اسلام کی پیروی کرنے والا اور اس کے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے تاکہ ایسی ہی اسلامک انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔